پر معترض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے دیکھو ایک بات ہے اور تین طریقے سے، کبھی صحن کعبہ کے اندر، حرم کے اندر، اور کبھی جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، اور کبھی ام ہانی کے ساتھ۔ علماء کرام نے جواب دیا، میرے دادا مرشد حضور غزالی زمام احمد سعید کاظمی اپنی مقالات کاظمی کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ارے ام ہانی کا گھر بھی صحن کعبہ میں تھا، حرم کعبہ کے اندر تھا، اور حرم کعبہ تو حدود آپ عرفات تک جانتے ہیں، اور اگر کعبہ کی دیوار کے ساتھ تھا تو وہ بھی حرم ہے۔ تینوں روایتیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آقا علیہ السلام حرم کے اندر تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ وہ کون تھا؟ وہ جبریل امین تھا۔ رب کائنات نے اپنے مقرب فرشتے جبرائیل امین کو فرمایا کہ اے جبرائیل، آج جنت کو سجا دو، آج اپنے ساتھ 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے جاؤ، اسرافیل کو بھی اپنے ساتھ لو، میکائیل کو اپنے ساتھ لو۔ یہ تین جلیل القدر یہ ملائکہ اپنے ساتھ یہ 70,000 ملائکہ کو ساتھ لیتے ہیں۔ ارے آج اس کائنات کا دولہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے۔ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کو آپ یوں ہی اعلان کر دیتے ہیں، کسی کے لیے آپ جو ہے نا وہ ایک خط رکا لکھتے ہیں، دعوت نامہ لکھتے ہیں، اور کسی کے پاس خود اپنا قاصد بھیجتے ہیں، اور کوئی ایسا جو اچھا دوست بھی ہوتا ہے جن کے پاس اب چل کر جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ السلام کی معراج ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام حاضر ہو رہے ہیں۔ کس شان سے بلایا جا رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کے لیے ملائکہ، تین جلیل القدر ملائکہ، ہر ملک کے ساتھ 70,000 فرشتہ ان کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کے تلووں پر، آپ کے قدموں پر کافوری ہونٹ لگا کر امت کو بتاتے ہیں۔ کبھی یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ جبرائیل کی طاقت زیادی تھی، جبرائیل تلوے چوم کر بتا رہا ہے، ارے میں تو محمد کا خادم ہوں، رب کائنات نے مجھے محمد کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل کبھی کسی کے پاس ایک دفعہ آئے، کسی نبی کے پاس 12 دفعہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 35 مرتبہ آئے، لیکن قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی جو نبوت کے اعلان نبوت کا عرصہ ہے، وہ آپ کی 23 سال کی زندگی میں جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے، اور بار بار آ رہے ہیں۔ 24,000 کو 23 سال سے پھر آپ تقسیم کر دیں تو پتہ چلے گا کہ دن میں کتنے دفعہ آتے تھے۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین کا دل مچلتا تھا جب اپنے مقام پر پہنچتے تھے، پھر یاد ستاتی تھی، پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جبرائیل آپ کو جگا رہے ہیں۔ آپ کو جگایا، فرمایا میرے سامنے ایک سواری کو پیش کیا گیا، ایک سواری، اس کا ذکر حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ وہ سواری کیسی تھی۔ وہ اس کا جو پچھلا دھڑ تھا وہ گھوڑے کی طرح تھا، اور اس کا جو آگے منہ تھا وہ انسان کی شکل میں تھا، اس کے پہلو پر 2 پر تھے، وہ خچر سے بڑی تھی، گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی تھی، اور اس کو حدیث مبارکہ میں براق کہتے ہیں۔ براق یہ برق سے ہے، اور یہ بجلی جو ہے اس کو آپ برق کہتے ہیں عربی کے اندر، اس بجلی کو۔ اور اس برق کی رفتار یہ ہے، یہ آپ کی مادی کائنات کی یہ بجلی، اس کی رفتار یہ ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے چلتی ہے، اور وہ برق نہیں تھا، وہ براق تھا۔ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے اندر، اس کے مادے کے اندر الفاظ زیادہ آ جائیں تو اس میں عظمت اور طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ارے برق کی یہ طاقت ہے دنیا کی کہ یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے چلتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا براق تھا، وہ جنتی براق تھا۔ آپ ان کی صورت کا اندازہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس آقا علیہ السلام ہماری سمجھ کے مطابق فرماتے ہیں کہ اس کی صورت رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، جبرائیل امین نے لگام تھامی، پھر اختصار کے ساتھ یوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک جگہ آئی میری سواری کو روک دیا گیا، جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں دگانہ ادا کیجئے، میں نے دگانہ ادا کیا، وہ کھجوروں والی بستی تھی، جبرائیل امین دگانہ ادا کر چکا، جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکہ سے ہجرت کر کے اس کھجوروں والی بستی کے اندر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، وہ مدینہ منورہ تھا، اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دگانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر آگے چلے ایک اور مقام پر میں مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزرا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر راستے میں آتی تھی، مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبره، جب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزرا تو کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا، محدثین نے گفتگو کی کہ انبیاء کرام کی یہ عظمت ہے، میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں دنیا کے اندر، یہ عبادت ریاضت نماز روزہ حج زکوٰۃ جو کچھ کر سکتے ہو یہاں کرو، مرنے کے بعد پھر مکلف نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ یہاں کیا اس کا ہم نے آگے حساب ہمارا ہونا ہے، لیکن عزوات انبیاء کرام کی جو عزوات ہیں ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے مزارات کے اندر بھی اپنی پسند کی عبادت کر سکتے ہیں، جو ان کی پسند کی عبادت ہے، اور تمام انبیاء کرام کی پسندیدہ عبادت جو رہی ہے وہ نماز رہی ہے۔ میرے آقا بھی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ جو نماز کے لیے جو بخاری اور مسلم کے اندر تخفیف کا حکم ہے، جب میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تو اس میں نماز کی اہمیت کو اور مسائل کو بھی بیان کریں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ فرماتے ہیں محدثین کہ نماز ادا کر رہے تھے تو انبیاء کرام اپنی پسند کی عبادت اپنے مزارات میں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ صوفیاء عرفاء عشاق علماء کرام نے یوں بھی لکھا کہ انبیاء کرام عبادت اپنی پسند کی کرتے ہیں، اس میں کوئی کیل و کال نہیں، لیکن وہ صلاۃ کا معنی جو اصل ہے وہ ہے درود و سلام پڑھنا۔ فرمایا کہ امام الانبیاء کی آمد تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ حضور کی آمد پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس لایا گیا، بیت المقدس میں جب پہنچا تو وہاں پر 1,24,000 انبیاء کرام بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دیکھ گئے قبر کے اندر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں دیکھ کر گئے، اور جب بیت المقدس پہنچے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائی، سیاستہ کی صحیح حدیث، کسی نمازی سے نماز کے اندر کوئی غلطی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز ختم فرمایا کہ اے میرے غلاموں تم نماز میں کیا کھڑ کرتے ہو، اللہ کی قسم جیسے میں تمہیں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، لا یخفی علینا رکوعکم و خشوعکم، تمہارے رکوع بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے دل کے خشوع بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمت ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں وہاں سب انبیاء کرام، چونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو 1,24,000 انبیاء کرام میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز پڑھائی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نماز پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ جاننے والا ہو،
سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، وہ اگر ایک طرف بہت خوش الحان زبردست قرآن کا قاری ہو اور ایک طرف وہ عالم دین ہو لیکن قرآن کو مجہول پڑھتا ہو، تب بھی قرآن امامت کا حقدار عالم ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ السلام کو امامت کے لیے جبرائیل امین نے عرض کی آپ کے لیے مصلی خالی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھائی، سابقہ انبیاء کرام مقتدی ہیں، اور وہ انبیاء کرام جن پر ہر نبی پر نماز فرض رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز کا طریقہ کار جو جانتے تھے ان میں سے کسی کو امام بنایا جاتا، لیکن عزیزان گرامی قدر آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نماز پڑھائیں، جبکہ امت پر نماز فرض ہو رہی ہے۔ ابھی عالم لامکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابھی پہنچیں گے، نماز فرض ہوگی، لیکن نماز امامت پہلے کرا کے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کر دیا تھا جو سابقہ انبیاء کرام کے پاس نہیں تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے سب انبیاء کرام کو نماز پڑھائی اور پھر سب کے خطبات ہوئے۔ مختصر بڑے بڑے جو جلیل القدر انبیاء کرام ہیں ان کے خطبوں کا ذکر بھی ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اور آخر میں حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کے لیے وہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے لیے رف لایا گیا، یہ آپ کے اعزاز کے لیے سواریاں تھیں، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے کبھی براق کبھی رف۔ ارے حضور نہ براق کے محتاج تھے، حضور علیہ السلام نہ رف کے محتاج تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، جب موسیٰ کی قبر سے گزرا تو وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی تو قبر میں دیکھ کر آئے، کیا ان کے لیے بھی کوئی براق گیا تھا لینے کے لیے؟ نہیں، اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ نبی موسیٰ علیہ السلام جب حضور گزرتے ہیں تو قبر کے اندر ہے، بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو موسیٰ پہلے موجود ہیں، چھٹے آسمان پر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی عظمت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے کہ ان کو سواریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضور کا اعزاز تھا سواری لانا۔ تو عزیزان گرامی قدر، وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو آسمانوں کا سیر سفر ہے نا، یہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے شروع کریں گے۔ نماز کے متعلق بھی، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا